اے ایمان والو، ان منافقین اور ان کافروں کو بتانا بطن پیٹ کو کہتے ہیں، پیٹی بائی نہ بناؤ، دلی محبت نہ کرو مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ لا یعلونکم خبالا، یہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوئی کسر نہیں ہاتھ سے جانے دیں گے۔ اس کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ منافق جو بظاہر مسلمان ہوتا ہے، مسلمانوں کی صفوں میں ہوتا ہے، مسلمان معاشرے میں ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، لیکن اندرون خانہ اس کے تعلقات کافروں سے ہوتے ہیں۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، عرفت الشر لا للشر لیکن لتقی من لا یعرف ما الشر حرا ان یکافی۔ کہتا ہے میں نے شر کو، تکلیف دہ نقصان دہ چیز کے کو اچھی طرح پہچانا کہ جس آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ شر ہے، یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے، تو وہ تو اسے ثواب سمجھ کر عمل کرتا رہے گا۔ منافقین کی جو بڑی بڑی علامات اور ان کی نشانیاں ہیں وہ بیان کروں گا تاکہ اگر ہمارے اندر کوئی ایسی صفت، کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسی علامت پائی جاتی ہے تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، توبہ کریں اور ایسے اعمال اور کردار کو ترک کر دیں، اور اگر ایسی کوئی نشانی ہمارے اندر نہیں تو پھر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس موذی مرض سے محفوظ رکھا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان الناس یسألون عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کو ایسا عمل بتاؤ جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے، جس سے جنت مل جائے، جس سے ہمیں ثواب مل جائے، ہم دنیا میں راحت اور سکون میں رہیں۔ تو ایسے فضائل والے اعمال، نیکیاں، خیرات، اس طرح کے سوال کرتے رہتے تھے۔ فرمایا میں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق سوال کرتا رہتا تھا، مخافتاً ان یدرکنی، اس ڈر کی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ خیر تو میرے اندر ہو، نیکی کا جذبہ بھی ہو، نیکی کر بھی رہا ہوں، نیکی کا علم بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میرے اندر کوئی ایسا منفی کوئی پوائنٹ ہو، منفی سوچ ہو اور کوئی ایسا عمل ہو کہ جس کی وجہ سے میرا ایمان کو نقصان پہنچے یا میری دنیا اور آخرت کو نقصان پہنچ جائے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، عرفت الشر لا للشر لیکن لتقی من لا یعرف ما الشر حرا ان یکافی۔ کہتا ہے میں نے شر کو، تکلیف دہ نقصان دہ چیز کے کو اچھی طرح پہچانا، معرفت حاصل کی، شر کی خاطر نہیں کہ شر پھیلاؤں، اس لیے تاکہ میں شر سے بچ جاؤں۔ آگے کہتا ہے من لا یعرف ما الشر حرا ان یکافی، کہ جس آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ شر ہے، یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے، تو وہ تو اسے ثواب سمجھ کر عمل کرتا رہے گا۔ جیسے آج دنیا میں بہت سارے لوگ شرک کو توحید سمجھ کر اپنائے ہوئے ہیں، بدعت کو سنت سمجھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں۔ کئی بدعات ہیں آج مسلمانوں میں، اور ان کو سنت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، کار خیر سمجھ کر وہ اپنائے ہوئے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، اس پر صلاحیتیں بھی اپنی ضائع کر رہے ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہیں، سب کچھ، لیکن افسوس ہوگا کل قیامت کے دن الٹا یہ وبال جان بن جائے گا۔ تو بہرحال یہ جو نفاق ایک مرض ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو
اس کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ منافق جو بظاہر مسلمان ہوتا ہے، مسلمانوں کی صفوں میں ہوتا ہے، مسلمان معاشرے میں ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، لیکن اندرون خانہ اس کے تعلقات کافروں سے ہوتے ہیں، اور کوشش یہ کرتا ہے کہ میں دونوں طرف سے فائدے سمیٹوں یا دونوں طرف سے نقصان سے بچ جاؤں اور اپنی دنیا سنوارتا رہوں، آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک نشانی بڑی منافق کی وہ یہ ہے کہ وہ اس کی رہتا وہ مسلمان معاشرے میں ہے، مسلمان ملک میں ہے، کلمہ گو ہوتا ہے، لیکن اس کے تعلقات، اس کی دوستی اور اس کی دلی محبت کافروں سے ہوتی ہے، مسلمانوں کے بجائے کافروں سے ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑی نشانی ہے جو قیامت تک کے لیے بالکل واضح منافقین کے اندر پائی جائے گی۔ قرآن کریم نے یہ مضمون کئی جگہ پر تفصیل سے بیان کیا ہے، اور خاص طور پر سورہ مائدہ آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 54 تک اللہ رب العزت نے یہ مضمون بیان کیا ہے۔ آپ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 50 کے بعد سے آپ پڑھیں تو منافقین کا تذکرہ ان آیات میں آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ یہ تو پاکستان یا جو بھی اسلامی ممالک میں ہم جن کو مسلمان سمجھتے ہیں، یہ تو ان کی تصویر کشی اللہ فرما رہے ہیں، جو ان کے خدشات اور جو ان کا رویہ منافقین کا مسلمانوں کے خلاف، کافروں کے حق میں۔ تو اب دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، کافروں میں سے خاص طور پر یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان سے تعلق مضبوط نہ کرو، ان سے محبت نہ کرو۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں، کافر ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اے مسلمانوں، اے مومنو، یاد رکھو، آپ میں سے جو آدمی بھی ان کافروں سے اور خاص طور پر یہود و نصارہ سے دوستی کرے گا اور ان کو اپنا مددگار مخلص سمجھے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ بھی ان کافروں میں سے ہوگا، اس کا تعلق بھی یہود و نصارہ کے ساتھ ہوگا۔ پھر ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا، رہنمائی نہیں کرتا ان کی۔ اچھا، یہ تو اللہ رب العزت نے مومنوں کو صاف منع کر دیا کہ یہود و نصارہ اور دیگر کافروں کے ساتھ محبت نہ کرو، دوستیاں نہ لگاؤ، ان کو اپنا ناصر اور مددگار کبھی بھی نہ سمجھنا کہ وہ آپ کے ہمدرد ہیں، نہ۔ فرمایا اگر ایسا کرو گے تو انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ آگے کیا فرمایا؟ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، وہ جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں نے آپ کو بتایا نا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر، آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ان کے دلوں میں بیماری ہے، شک و شبہ کی بیماری، نفاق کی بیماری، دنیا کی محبت اور حرص کی بیماری، طمع کی بیماری، یہ نفاق کی بیماری ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے نفاق کی، يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، وہ بڑی جلدی کر رہے ہیں کافروں سے تعلقات بنانے کی، ان کو راضی کرنے کی۔ وہ یسارعون فیہم، دوڑ کر ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشی ان تصیبنا دائرہ، ہم ڈرتے ہیں کہ اگر کافروں سے دوستی نہ لگائی اور ان سے تعلقات مضبوط نہ کیے اور ان کو اپنی ہمدردی کا یقین نہ دلایا
نخشا تو ہمیں یہ ڈر ہے ان تصیبنا دائرہ کہ ہم پر مصیبت آ پہنچے گی، ہم تنہا ہو جائیں گے، ہم تنہا ہو جائیں گے، ہاں جی، ہم بے یار و مددگار ہو جائیں گے، ہم مصیبتوں میں پھنس جائیں گے. نخشا ان تصیبنا دائرہ، دائرہ جانتے ہو چکر کو کہتے ہیں. یہ مصیبتیں، یہ مشکلات، یہ کافروں کی طرف سے ہم پر آ جائیں گی. اللہ فرماتے ہیں تمہیں یہ ڈر ہے، کافروں سے ڈرتے ہو، ان سے تعلقات مضبوط کرتے ہو اور اپنے ان کو یقین دہانیاں کرواتے ہو ڈر کی وجہ سے کہ ہم تنہا ہو جائیں گے، کافر ہم سے روٹھ جائیں گے. فَأَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ، اور یہ یقین کرو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے دے. تمہیں شکست کا ڈر ہے، معاشی مسائل سے تم ڈرتے ہو، اللہ تمہیں فتح دے دے گا. یہ عین ممکن ہے کہ وہ شکست کھا جائیں، تمہیں فتح مل جائے. فَأَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ او امر من عنده، یا اپنی طرف سے بہت ساری دیگر معاشی اور مزید کامیابیاں اور کامرانیاں مسلمانوں تمہاری جھولی میں اللہ ڈال دے. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، ایسی صورت میں وہ لوگ جو اپنے دلوں میں نفاق کو چھپائے ہوئے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، کافروں سے محبتیں کر رہے ہیں، وہ نادمین سخت ندامت اٹھائیں گے کہ ہم کیا سمجھتے تھے اور کیا ہو گیا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مومن کہتے ہیں هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، ان لوگوں نے تو پکی قسمیں کھائی تھیں، پکی قسمیں، مضبوط قسمیں کھائی تھی ہیں، اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ منافقین کے بارے میں ہے جو مسلمانوں کی صفوں میں ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں کہ جی ہم تو پکے مسلمان ہیں، ہم تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن فرمایا کہ اندر خانہ یہ ظالم اسرو ہیں جی، انہوں نے دلوں میں یہ باتیں چھپائی ہوئے ہیں، اسرو فی انفسہم، اور اب ان کو ندامت اٹھانی پڑی ہے. اب یہ دیکھ لیں آپ، قرآن کریم اللہ رب العزت نے دو ٹوک بتا دیا، اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، سورہ ممتحنہ میں، اے ایمان والو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اللہ فرما رہے اے ایمان والو، اے مسلمانو، میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بنانا، مددگار نہ سمجھنا، ہمدرد نہ سمجھنا، خیر خواہ نہ سمجھنا. تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تم ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو، تعلقات استوار کرتے ہو، حالانکہ آپ کے پاس جو حق آ چکا ہے اس حق کا وہ صاف انکار کر چکے ہیں، اس کے دشمن ہیں، اس حق کو مٹانے کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں. اور تم ان کے ساتھ ان کی کتابوں پر ایمان لاتے ہو اور وہ تمہاری کتاب پر بالکل ایمان نہیں لاتے. اور یہ حقیقت ہے، ہم جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور احترام کرتے ہیں، ایسے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب کی بھی عزت اور احترام کرتے ہیں، اس کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں. لیکن یہود و نصارہ ایسا نہیں کرتے. اب یہ آیت سورہ ممتحنہ کے کب اتری؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر جب حملہ کیا، ان کی غداری کی وجہ سے، مکہ والوں کی غداری اور عہد توڑنے کی والوں کی وجہ، کیونکہ انہوں نے عہد توڑ دیا تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہو رہی، یہ معاہدہ توڑ دیا انہوں نے، کتب حدیث میں موجود ہے. آپ نے کہا چلو بھائی، لیکن آپ نے کہا کہ بھائی یہ راز رہنا چاہیے، کوئی بندہ یہ نہ خبر لیک کرے کہ ہم مکہ پر حملہ آور ہونا چاہتے، خفیہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ قتل و غارت نہ ہو،
جب ہم پہنچ جائیں تو ان کو اطلاع ملے. لیکن ایک صحابی اور بڑا عظیم صحابی حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مکہ میں خط لکھ دیا مکہ والوں کی طرف، کسی سردار کی طرف، کہ تم میرے گھر والوں میرے بیوی بچوں کا خیال رکھنا، میرے پیچھے ہیں سارے رشتہ دار. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ ایک راز اوٹ ہو گیا اور بڑی جاسوسی تھی، خوفناک معاملہ تھا. جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ بھئی خاتون خط لے کر جا رہی ہے فلاں فلاں جگہ اور بندے بھیجو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب، مقداد بن اسود اور ایک زبیر غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 صحابہ کرام کو گھوڑوں پر روانہ کیا کہ آپ گھوڑے لو اور فوراً جو ہے آپ بیر علی جو ہے جس کو کہتے ہیں ذوالحلیفہ، جہاں سے احرام باندھتے ہیں آج کل مدینہ سے مکہ جانے کے لیے. تو مکہ یہ مسجد نبوی سے تقریباً کوئی 23-24 کلومیٹر ہے بیر علی ذوالحلیفہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالحلیفہ کے پاس ایک عورت جا رہی ہے اونٹ پر، اس عورت کے پاس خط ہے، بس خط لے کر آ جاؤ آپ. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام گھوڑے دوڑاتے ہوئے فوراً پہنچے اور عورت کو جا کے لیا اور کہا کہ بھئی وہ خط نکال. کہنے لگی کون سا خط؟ بولا آپ کے پاس ایک لیٹر ہے، خط ہے وہ تو. کہنے لگی بس کوئی خط نہیں. تو علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ جیسے یہ سورج ہے نا نکلا ہوا، ہمیں اس طرح یقین ہے کہ تیرے پاس خط ہے، ہمارے نبی نے بتایا ہے. یا نکال لَتُخْرِجِنَّ، او یا تو خط نکال یا پھر تیرے کپڑے اتار کے تلاشی لیں گے. جب اس عورت کو یقین ہو گیا کہ یار پکا یقین ہے ان کو، تو اس نے نا وہ چٹیا اپنی جو لمبی چٹیا تھی، اس چٹیا کے آخر میں خط بالوں کے اندر دے کر تو ادھر نیفے میں دیا ہوا تھا کہیں گر نہ جائے. دوبارہ اس نے بالوں کی چٹیا یہاں سے نکال کے اس میں سے خط نکال کے علی بن ابی طالب کو اور دیگر صحابہ کرام کو دیا. جب واپس لائے، اب کھولا نہیں انہوں نے، سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا من حاتب بن ابی بلتہ الی فلان و فلان. آپ نے فرمایا حاتب کو بلاؤ. فرمایا حاتب ما ھذا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے لیٹر لکھا ہے کہ اللہ کے رسول حملہ کرنا چاہتے ہیں اور میں نے کہا کسی کو بتانا نہیں. اب آپ بتاؤ کہ اس موقع پر صحابہ کرام تو بڑے پریشان ہوئے. عمر بن خطاب جلالی تھے. فرمایا دانی یا رسول اللہ اقتلہ ھذا المنافق، اللہ کے رسول چھوڑو، یہ منافق ہے، منافق، میں اس کو قتل کروں گا. جاسوسیاں کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی اور ہماری. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دے، تم جانتے نہیں یہ بدری صحابی ہے، یہ غزوہ بدر میں بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دے چکا ہے، یہ بڑا عظیم صحابی ہے اور اس کی ایک نیکی غزوہ بدر کی سارے گناہوں پر بھاری ہے. پوچھا تب آپ نے یہ کیوں کیا؟ بولا اللہ کے رسول اللہ کی قسم میری بات سن لیں، نہ میں منافق ہوا، نہ میرے دل میں نفاق ہے، نہ ہی میں اسلام کا مخالف ہوں. بس مجھ سے شیطان نے یہ غلطی کروائی کہ جتنے بھی مسلمان ہیں نا مکہ میں، ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہے جو ان کے خاندان کو بچائے گا. میرا کوئی بھی نہیں تھا تو میں نے ایک سردار کی طرف لکھا ہے کہ تاکہ میرے خاندان کا وہ خیال رکھے اس احسان کے بدلے میں. تو آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا ہے، بالکل سچ تو نے بولیا کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ دل سے صاف ہے. اب میں نے یہ واقعہ اس لیے بیان کیا کہ عمر بن خطاب نے فرمایا یہ منافق ہے، تو یہ کام نفاق والا ہے. اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ دل سے اللہ نے بتلا دیا ہے اور یہ بدری صحابی ہے. اب اس پر یہ آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق. تو یہ کافروں کی، یہ منافقین کی ایک بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے یہود و نصارہ اور ہر کافر، بلکہ ہر کافر سے محبت کرتے ہیں اور مسلمانوں کی جاسوسیاں کرتے ہیں. قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے سورہ آل عمران میں صرف 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم
لا یعلونکم خبالا، اے ایمان والو ان منافقین اور ان کافروں کو بتانا بطن پیٹ کو کہتے ہیں، پیٹی بائی نہ بناؤ، دلی محبت نہ کرو مسلمانوں کو چھوڑ کر، لا یعلونکم خبالا، یہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوئی کسر نہیں آج سے جانے دیں گے، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ مشقت میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں پڑے رہیں، مسائل میں الجھے رہیں، اور جو ان کے منہ سے بات ظاہر ہوئی ہے یہ تو بہت چھوٹی ہے، اور جو ان کے وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دلوں میں ابھی تک جو سازشیں، جو چال بازیاں اور مکر اور فریب چھپا ہوا ہے یہ بہت بڑا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم۔ اچھا یہ میں پڑھ چکا ہوں۔ اور اسی طرح ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم، یہ کافروں سے محبت کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں۔ اور آگے سورہ حشر میں اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ، کہ یہ کس طرح کافروں کو اپنی حمایت کا یقین دلاتے ہیں۔ یہ منافق رہتے مسلمانوں کی صفوں میں ہیں لیکن کافروں کو کہتے ہیں ہم اندر خانہ آپ کے ساتھ ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا، کیا آپ نہیں جانتے ان لوگوں کو جو منافق ہیں؟ یقولون لإخوانہم الذین کفروا، یہ اپنے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں، من اہل الکتاب، یہودیوں سے، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، ڈٹے رہو، تم مسلمانوں کے خلاف ڈٹے رہو، تم مسلمانوں پر حملے کرو، ہم اندر خانہ آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ نکلے، اگر مسلمانوں نے آپ کو نکالا تو ہم بھی نکل جائیں گے آپ کے ساتھ، ہم بھی آپ کے ساتھ نکل جائیں گے۔ اور وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، ہم آپ کے معاملے میں مسلمانوں کی بات نہیں مانیں گے، ہم آپ کی مانیں گے، ہم آپ کی حمایت کریں گے، ہماری محبتیں، ہمارا تعاون آپ کے ساتھ، ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اگر آپ نے آپ کے ساتھ جنگ کی نا مسلمانوں نے تو ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کے ساتھ ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں آسمانوں سے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کافروں کی مدد نہیں کریں گے، یہ ان کے ساتھ بھی دھوکہ کریں گے، جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اچھا ایک دوسرے سورہ محمد آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، یہ اس وجہ سے ہے، پیچھے آیت میں ان کا انجام بتایا کہ انہوں نے ان لوگوں کو یہ یقین دلایا ہے جنہوں نے کتاب و سنت کو ناپسند جانا ہے، اللہ کی وحی کو ناپسند جانا ہے، یہ ان کو یقین دلا کر کہتے ہیں سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، کہ کافرو کھل کر ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، ہم مسلمانوں کی صفوں میں ہیں، ہمیں نوکریاں ملی ہوئی ہیں، ہمیں وزارتیں ملی ہوئی ہیں، ہم دنیاوی فائدے مسلمانوں سے اٹھا رہے ہیں، ہم کھل کر آپ کی مدد نہیں کر سکتے، کھل کر آپ کی مدد کا اعلان بھی نہیں کر سکتے۔ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، ہاں ہم بعض معاملات میں آپ کی بات مانیں گے، تعاون کریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سورہ محمد ہے، اور سورہ محمد ہے بھی سورت، پوری سورت جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ پر ہے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں کے بھیدوں کو میں جانتا ہوں۔ یہ ظالم، یہ اندر خانہ کافروں سے ملے ہوئے ہیں، دنیاوی مفادات سمیٹ رہے ہیں، اور بظاہر یہ مسلمانوں کے ساتھ کلمہ گو بن کر ان کے ملے ہوئے، ان کے ساتھ ان کے اندر رہ رہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب بھی کوئی بھی کافروں کے حوالے سے جہاد کا موقع آیا، کافروں نے حملہ کیا، مسلمان کھڑے ہوئے اور جہاد شروع کیا، لڑائی ہوئی، تو ہمارے ملک کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں
کہ جو فوراً یہ واویلا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی فلاں آدمی نے چھیڑا ہے تو کافر آئے ہیں، فلاں نے پنگا لیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، اب تو کافروں کے پاس اتنے وسائل ہیں، ہاں جی ہماری روزی روٹی بند ہو جائے گی، ہماری سانسیں بند ہو جائیں گی، ہمارا یہ ہو جائے گا، ہمارا وہ ہو جائے گا۔ انہوں نے خام خواہ کافروں کو چھیڑ دیا، اور اندر خانہ یہ ظالم بڑے بڑے مفادات مسلمانوں سے سمیٹ رہے ہیں، لیکن یہ اندر خانہ کافروں سے ملے ہوئے ہیں، کافروں سے محبت ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک بہت بڑی نشانی، میں تو بالکل مختصر سی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور یہی طرز عمل تھا مدینے کے منافقین کا، اور ہر دور میں رہا۔ اب آپ دیکھ لیں فلسطین کے حوالے سے، سبحان اللہ، آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں جو لوگ جلد بازی میں کہہ رہے تھے کہ یہ حماس نے یا فلسطینی مسلمانوں نے بہت بڑی بے وقوفی کی، آج میرے سامنے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہوا۔ میں نے اس وقت کہا تھا کہ دو راستے ہیں، یا تو سسک سسک مرتے رہو جیسے پہلے مرتے رہے، ہزاروں فلسطینی مسلمان بچے عورتیں شہید ہو گئے اور ان کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، یا تو اسی طرح 75 سال سے سسک سسک کر مزید بھی مرتے۔ دوسرا راستہ تھا کہ پھر کھڑے ہو جائیں، اور اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی اللہ کے فضل و کرم سے، اور آج وہ اللہ کے فضل و کرم سے سرخرو ہیں۔ بہت ساری باتیں آپ تک پہنچ چکی ہوں گی اندر خانہ کہ آخر یہ بڑے بڑے وقت کے فرعون ایسے گھٹنے نہیں ٹیکے، کچھ ہے مسئلہ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔